آل محمد صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وجل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويطاف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأبريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجك. رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین ابی القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآنه الحكيم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ایک درود بھیجتے محمد وآل محمد پر. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقاعدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. جتنی بھی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے محبت ہے اتنی بلند آواز میں درود بھیجتے محمد وآل محمد پر. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. جتنا ہم چاہتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام اور اہل بیت اطہار علیہ السلام کی زیارت ہمیں اس دنیا میں نصیب ہو اور آخرت میں ان بزرگواران کی شفاعت ہمارے شامل حال ہو، اتنی بلند آواز میں درود بھیجتے محمد وآل محمد پر. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم.
جتنا ہم چاہتے ہیں کہ امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کا ظہور جلد از جلد ہو اور ان کے ناصروں میں بلکہ ان کے سرداروں میں سے ہم سب کا شمار ہو، اتنی بلند آواز میں درود بھیجتے محمد و آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ ہمارا ٹاپک چل رہا تھا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصیحتیں ابو ذر غفاری سے، کہ انڈائریکٹلی وہ نصیحتیں ہم سب کے لیے ہیں۔ رسول خدا فرما رہے ہیں کہ ان نصیحتوں کو حفظ کرو، یاد کر لو اور اسے اپنی زندگی میں اپلائی کرو۔ رسول خدا سب سے پہلے فرماتے ہیں، ریوائز کر لیتے ہیں کہ سب سے پہلے فرماتے ہیں کہ اللہ کی عبادت ایسے کرو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اگر ہم اس لیول پر نہیں ہیں کہ ہم اللہ کو دیکھ سکتے ہیں تو یہ یقین رکھے کہ اللہ ہمیں ضرور دیکھ رہا ہے۔ اس کے بعد میں رسول خدا بندگی کے مراحل کو فرما رہے ہیں، فرماتے ہیں کہ سب سے پہلا مرحلہ یہ ہے کہ خداوند متعال کی معرفت حاصل کرنا، خداوند متعال پر یقین رکھنا، یہ جاننا کہ خدا ہے اور خدا ہم سب کو دیکھ رہا ہے، وہ عالم ہے، وہ ہمارے دل میں سے جو خیالات گزرتے ہیں، جو ہم باتیں اپنے دلوں میں رکھ لیتے ہیں اور زبان پر نہیں لاتے ہیں، اسے بھی وہ جانتا ہے، وہ قادر ہے، قادر مطلق ہے اور وہ ہر چیز پر احاطہ رکھتا ہے، ہر چیز کا جاننے والا، اور ہر چیز دنیا میں جو کچھ بھی ہے وہ خداوند متعال کے تابع ہے۔ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اس دنیا اور آسمان میں جو کچھ بھی چیزیں ہیں وہ سب اللہ کا لشکر ہے، اس پر ہمیں یقین رکھنا ہے۔ اس کے بعد دوسرا مرحلہ فرماتے ہیں رسول خدا کہ اللہ نے مجھے رسول بنا کر بھیجا ہے، بشیر اور نذیر بنا کر بھیجا ہے، مجھ پر ایمان لائے۔ اور تیسرا مرحلہ ہے اہل بیت اطہار سے محبت کا، کہ ان سے محبت کی جائے۔ اگر چاہتے ہیں کہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو تو اہل بیت اطہار سے محبت کریں۔ اہل بیت اطہار سے محبت اس طرح سے کی جائے کہ جس طرح سے اہل بیت اطہار چاہتے ہیں، کہ جس طرح سے امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کونوا لنا زینا ولا تکونوا علینا شینا، کہ ہمارے لیے آپ یعنی مومنین اور شیعیان عزت کا سبب بنے، نہ کہ ہمارے لیے شرمندگی کا۔ جس طرح سے روایتوں میں ملتا ہے کہ ہر شب جمعہ ہم سب کے اعمال امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے خدمت میں پہنچتے ہیں۔ جب امام ہمارے فائلز کو اور پروندے کو دیکھتے ہیں، اگر ہم نے نیک اعمال کیے ہوگے، ہم نے لوگوں کی مدد کی ہوگی، ہم نے اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھے سے پیش آئے ہوگے تو خود امام زمانہ خوش ہوتے ہیں۔ اور اگر ہم گناہ کیے ہوگے اس ہفتے میں، اس ویک میں، اور دوسروں کو اذیت کیے ہوگے، دوسروں کا دل دکھائے ہوگے، تو امام زمانہ خود غمزدہ ہوتے ہیں، غمگین ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ یعنی میرے شیعیان مجھے شرمندہ کرتے ہیں، میرے شیعیان نے اس طرح کا کام انجام دیا۔ کیونکہ جس طرح سے روایتوں میں ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ انا و علی ابواہ هذه الامہ، میں اور علی اس امت کے باپ ہے۔ اگر اسی کو ہم کنٹینیو کرتے ہیں اور اس حدیث کو وسعت یعنی اس کا دائرہ بڑھاتے ہیں، اس کا سرکل کو بڑھاتے ہیں، تو ایک طرح سے خود جو امام ہوتا ہے وہ ہمارا باپ ہوتا ہے۔ تو باپ کبھی یہ نہیں پسند کرتا کہ بچے گناہ کرے، بچے غلط راستے پر آگے بڑھے، بچے کوئی ایسا کام کرے جس سے باپ کا سر شرمندگی سے جھک جائے، باپ کو یہ پسند نہیں ہوتا ہے۔ تو بس امام کو بھی نہیں پسند ہے کہ ہم گناہ کریں۔ گناہ کرنے سے پہلے انسان یہ سب سے پہلے سوچے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، پھر یہ سوچے کہ رسول خدا ہمیں دیکھ رہے ہیں، اور یہ سوچے کہ امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ اسی طرح سے روایتوں میں ہے کہ جو صالحین ہوا کرتے ہیں وہ بھی مومنین کو دیکھا کرتے ہیں، اور جو شہداء ہوتے ہیں وہ بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ یعنی شہداء نے ہمیں ایک راستہ بتا کر گئے ہیں، جیسے شہید قاسم سلیمانی ہمیں بتا کر گئے ہیں کہ دیکھیے کبھی دشمنوں کو آرام اور سکون سے نہیں بیٹھنے دینا، انہیں ہمیشہ یعنی یہ کوشش رہے کہ پرچم اسلام بلند رہے، کبھی دشمن کو
یہ چانس نہ دے کہ وہ پرچم اسلام کو سرنگون ہونے دے. اصلاً دین اسلام سرنگون نہیں ہوگا، بھلے سے کتنا ہی مشرکین اور کافرین کوشش کر لے، لیکن وہ لوگ بھی پلان بناتے ہیں، وہ لوگ بھی چاہتے ہیں کہ مسلمین کا سر جھکے، لیکن مومنین کو چاہیے کہ وہ محنت کرے، کوشش کرے، تلاش کرے، تاکہ مومنین کا سر ہمیشہ بلند رہے. اس لیے کہا گیا ہے کہ مومن وہ ہے جو کبھی ایک جگہ بیٹھتا نہیں ہے، وہ ہمیشہ حرکت میں رہتا ہے، وہ ہمیشہ کوشش اور تلاش کرتا ہے کہ وہ کامیابی کی طرف آگے بڑھے. وہ ہمیشہ یہ چاہتا ہے کہ دین اسلام کا پرچم پوری دنیا میں پھیل جائے اور پوری دنیا کا ہر ایک بندہ دین اسلام میں آ جائے. اس لیے مومن ہمیشہ تلاش اور کوشش کرتا رہتا ہے. اس کے بعد رسول خدا فرماتے ہیں کہ 2 بڑی نعمتیں ہیں جسے انسان جس کے بارے میں فریب کھاتا ہے اور اس سے غافل ہے، اور وہ بہت بڑی نعمت جو ہے وہ ہے سلامتی اور خالی وقت کا ہونا. دیکھیے سلامتی وہ بڑی نعمت ہے کہ اگر ہم بدنی لحاظ سے یعنی باڈی کے لحاظ سے اگر سالم ہو گئے تو ہم زیادہ سے زیادہ عبادت کر سکتے ہیں، سوسائٹی کی مدد کر سکتے ہیں، اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھے سے ٹائم گزار سکتے ہیں. اسی طرح سے جو خالی وقت ہوتا ہے اسے بھی ہمیں بہترین طریقے سے یوز کرنا چاہیے، اور اس سے انسان کو کمال حاصل کرنا چاہیے. بکس پڑھے، زیادہ سے زیادہ مطالعہ کرے، اچھی چیزوں کو پڑھے، نہ کہ کوئی بری چیز کو پڑھے. جب خالی وقت ملے انسان کو تو وہ فالتو کی چیزوں میں اسے ویسٹ نہ کر دے. اس کے بعد رسول خدا فرماتے ہیں کہ 5 چیزوں پر آپ ترجیح دیں اور اس کی قدر و قیمت کو جانیں، جسے لاسٹ مجلس میں بیان کیا گیا. اب آج رسول خدا فرما رہے ہیں کہ فرصت اور جو خالی لمحات ہمیں خداوند متعال عطا فرماتا ہے، کچھ موقع عطا فرماتا ہے جس میں انسان فراغت اور فارغ رہتا ہے، خالی وقت اس کے ہاتھ میں رہتا ہے، اس کا ہمیں بہترین یوز کرنا ہے اور لمبی آرزوؤں سے ہمیں بچنا ہے. دیکھیے رسول خدا فرما رہے ہیں، ایک صلوات پڑھتے محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. یا ابا ذر ایاک والتصویف بعملک، کہ اے ابا ذر بچو تصویف سے. تصویف ایک بیماری ہے، یعنی انسان اس بیماری کی وجہ سے نیک اعمال کو فوراً انجام نہیں دیتا ہے، اسے ٹالتا رہتا ہے. کہتا ہے کہ اس سے جب کہا جائے کہ وقت نماز کا وقت ہو گیا ہے تو کہتا ہے کہ ہاں ابھی وقت ہے تھوڑا، اللہ نے بھی اس کو تھوڑا وقت لمبا ٹائم دیا ہے، میں اتنا جلدی کیوں پڑھوں، میں تھوڑی دیر کے بعد پڑھ لیتا ہوں. پھر اس سے کہا جاتا ہے کہ ارے آدھا گھنٹہ ہو گیا آپ پڑھ لو، تو کہتا ہے کہ ہاں ابھی اور تھوڑا ٹائم ہے، میں تھوڑی دیر بعد پڑھتا ہوں. اسی طرح سے وہ ٹالتا ہے. اسے کہا جاتا ہے تصویف، کہ نیک اعمال میں دیری کرنا. تو رسول خدا فرما رہے ہیں کہ ایاکا یعنی بچو تصویف سے، ایسا نہ ہو کہ تم نیک اعمال کرنے میں پیچھے ہٹ جاؤ. رسول خدا چاہتے ہیں کہ ان کے بچے یعنی ہم سب مومنین نیک اعمال میں جلدی کرے. جس طرح سے ہم لوگ دعائے کمیل میں پڑھتے ہیں کہ یہ پوری دنیا ایک کمپٹیشن کا میدان ہے. جس طرح سے دیکھیے ایک ایگزامپل دیتے ہیں آپ کے سامنے کہ ایک زمین اگر بہت قیمتی زمین ہے، اسے دینے کے لیے اسے کہا گیا ہے کہ یہ مومنین کو ملے گی، وہ جو سب سے پہلے اس ریس میں فرسٹ پہنچے گا اسے ملے گی. کس طرح سے لوگ بھاگتے ہیں، کس طرح سے اپنی جان لگا دیتے ہیں. کیوں آپ جان لگا رہے ہو؟ کیونکہ وہ زمین ہمیں ملنے والی ہے. دیکھیے اسی طرح سے امام علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ یہ دنیا ایک کمپٹیشن کا میدان ہے، اس میں سارے مومنین ایک ہدف کی طرف، ایک ٹارگٹ اور ایک گول کی طرف بھاگ رہے ہیں. وہ جو سب سے پہلے گول کو اچیو کر لے گا وہ کامیاب ہے. ہمیں بھی چاہیے کہ نیک اعمال میں جلدی کرے، نیک اعمال میں کمپٹیشن کرے، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ نیک اعمال کوئی دوسرا انجام دے دے اور وہ اس کمپٹیشن کو جیت جائے، بلکہ مجھے بھی جلدی یعنی نیک اعمال کو اپنی زندگی میں زیادہ سے زیادہ انجام دینا ہے. اس سے تھوڑا غلط مفہوم ہمارے ذہن میں نہ آئے یہ کہ اگر میرا بھائی یا میرا دوست کوئی ایک نیک اعمال انجام دے رہا ہے اسے میں ریپیٹ نہ کروں. دیکھیے ایسا نہ ہو کہ وہ بھی وہی کام کو کر رہا ہے، میں بھی اس کام کو کروں جس کی وجہ سے ریپیٹیشن وجود میں آئے. نہیں، بلکہ
ہر نیک اعمال اگر ہم دیکھ رہے ہیں وہ انجام پا رہا ہے، اس میں ہمیں زیادہ سے زیادہ آگے بڑھ کر اس میں ہمیں مدد کرنا چاہیے، اس میں ہمیں ہاتھ بٹانا چاہیے تاکہ وہ نیک عمل جلدی انجام پائے. یا جو بھی اچھی چیز، جیسے اگر ایک سبیل لگی ہوئی ہے، اس میں ایک کچھ جوان شربت بنا رہے ہیں تو میں کھڑا ہو جاؤں اور میں شربت بانٹنے لگوں، یا پھر میں لوگوں کو ویلکم کرنے لگوں. یعنی الگ الگ ریسپانسبلٹیز ہوتی ہیں. آپ اس موقع پر پہنچے اور دیکھیں کہ ہم کیا ریسپانسبلٹی کو نبھا سکتے ہیں، ہمیں وہ ریسپانسبلٹی کو نبھانی ہے. بس یہ پوری دنیا اور یہ ہماری زندگی ایک کمپٹیشن کی طرح ہے. ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم کس طرح سے نیک اعمال کو بہتر طریقے سے انجام دے سکتے ہیں. یہاں پر آ کر آیت اللہ مصباح یزدی ایک بہت بہترین اس کی توضیح دیتے ہیں، اس کو یعنی تشریح کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ دنیا میں جو اعمال ہم لوگ انجام دیتے ہیں اس میں مومن اور غیر مومن ڈفر نہیں کرتا ہے. انسان سب سے پہلے جو سہل انگاری کرتا ہے، یعنی لیزینس اور آلسی پنا دکھاتا ہے، وہ دنیاوی کاموں میں لیزینس یوز کرتا ہے، یعنی آلسی پنا وہ دنیاوی کاموں میں کرتا ہے. دیکھتا ہے کہ ایک کام اسے انجام دینا ہے، کہتا ہے کہ آج نہیں دیتا ہوں، کل اسے انجام دے دوں گا. پھر وہ کہتا ہے کہ کل نہیں، جب کل آتا ہے تو کہتا ہے کہ آج نہیں، کل اسے انجام دوں گا. اسی طرح سے وہ ٹالتا جاتا ہے جب تک کہ یعنی اس کے لیے ایک دم واجب نہ ہو جائے، جب تک کہ اس کے لیے یعنی اب اس ڈیڈ اینڈ یا ڈیڈ لائن اس کی نہ آ جائے. اب اس کے پاس چوائس نہیں رہتی ہے، یعنی اسے اب اس کام کو انجام دینا ہی ہے، جب تک کہ وہ اسے ٹالتا رہتا ہے. تو اس سے وہ ڈرے. رسول خدا فرماتے ہیں کہ اگر مومنین چاہتے ہیں کہ اس طرح کی مریضی سے، اور یہ بیماری ہے ایک طرح کی، اگر اس سے بچنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے انہیں ایک پریکٹس انجام دینی ہے. وہ پریکٹس کیا ہے؟ وہ پریکٹس یہ ہے کہ وہ یہ سمجھے کہ اس کے پاس آج ہی کا دن ہے، اس کے پاس آج کے ہی لمحات ہے، اور یہی 1 گھنٹہ اس کے پاس ہے، یا یہی سیکنڈز اس کے پاس ہے. اس سے زیادہ اس کے پاس ٹائم نہیں ہے. اگر وہ اس کام کو آج نہیں انجام دے گا تو پھر وہ بعد میں نہیں انجام دے پائے گا. اسے وہ بیٹھ کر پریکٹس کرے، یعنی ہر کام جو اسے انجام دینا ہے وہ یہ کوشش کرے کہ وہ جلد از جلد اس کام کو انجام دے. جب وہ یہ پریکٹس کرے گا تو وہ سیم پریکٹس اس کے دینی امور میں، دینی کاموں میں بھی وہ آئے گی یہ پریکٹس، اور وہ نیک اعمال کو بھی جلدی انجام دینا شروع کرے گا. بس انسان کو یہ پریکٹس کرنا ہے کہ ہر وہ کام جو اسے کمال پر پہنچاتا ہے اسے وہ فوراً انجام دے، تاکہ وہ کمال کی منزلوں کو جلد از جلد طے کر سکے اور خود کو اہل بیت اطہار سے نزدیک کر سکے جلد از جلد. اسی لیے بھی اب آگے آ کر آیت اللہ مصباح یزدی اس کی تشریح کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ لیزینس، آلسی پنے کے کچھ لیولز ہوا کرتے ہیں، جس میں سب سے پہلا لیول آلسی پنے کا، لیزینس کا سب سے پہلا لیول یہ ہے کہ راحت طلبی. انسان آرام سے رہنا پسند کرتا ہے. کہتا ہے کہ ابھی میں بہت تھک گیا ہوں، ابھی مجھے یہ کام نہیں کرنا ہے. اور گھر میں اس سے کہا جاتا ہے کہ جائے یہ کام کو انجام دے، یا پھر اس سے کہا جاتا ہے کہ تم جاؤ اور اپنا ایڈمیشن کراؤ. تو وہ کہتا ہے کہ ابھی تو ایڈمیشن کی لاسٹ ڈیٹ نہیں آئی ہے، تو میں ابھی اسے کل انجام دے دوں گا. پھر وہ کل پہ اس کو ملتوی کرتا ہے، یعنی کہتا ہے کہ میں کل کروں گا، اور جب کل آتا ہے تو کہتا ہے کہ ابھی اور 2 دن بچے ہوئے ہیں، میں 2 دن کے بعد انجام دوں گا اسے. پھر وہ دوسرا دن آتا ہے، پھر لاسٹ ڈیٹ آ جاتی ہے. لاسٹ ڈیٹ میں اگر کوئی دوسرا بھی کام جب اس کے سر پر ہوتا ہے، اور یہ کام بھی اگر یہ پہلے اس کام کو انجام دیا ہوا ہوتا تو آج 2 کام ایک ساتھ اس کے سر پر نہیں آئے ہوتے، بلکہ ایک ہی کام ہوا رہتا تھا. تو دیکھیے یعنی اسے کہا جاتا ہے کہ لیزینس، اور اسے یعنی فارسی میں کہا جاتا ہے تنبلی. یعنی آرام، انسان چاہتا ہے کہ وہ آرام سے رہے، آرام سے اپنی زندگی کو گزارے. لیکن مومنین اور مومن وہ ہے جو آرام اس کے زندگی میں نہیں رہتا ہے. یعنی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ چین اور سکون نہیں رہتا، نہیں، بلکہ وہ بیٹھنا پسند نہیں کرتا، وہ ہمیشہ حرکت میں رہتا ہے. اسی لیے بھی قرآن مجید فرماتا ہے کہ لا تخف ولا تحزن انتم الاعلون ان کنتم مومنین، کہ تم ڈرو نہیں، تم تھکو نہیں، تم ہار کے بیٹھ مت جاؤ،
اگر تم مومنین ہو تم بہت بلند مقام رکھتے ہو، اگر تم مومنین ہو. دیکھیے اگر ہم واقعاً مومنین میں سے ہیں تو ہم بہت بلند مقام رکھتے ہیں، ہم کبھی تھکتے نہیں ہیں، ہم کبھی ہارتے نہیں ہیں، ہم کبھی بیٹھ جاتے نہیں ہیں، بلکہ ہم ہمیشہ حرکت میں رہتے ہیں. ہم ہمیشہ چاہتے ہیں کہ پروگریس کرے، ہم ہمیشہ چاہتے ہیں کہ سوسائٹی پروگریس کرے، ہم ہمیشہ چاہتے ہیں کہ میں، میرا دوست، میری فیملی، میری کنٹری، بلکہ پوری ورلڈ پروگریس کرے. اور وہ پروگریس کب کرے گی؟ جب امام کا ظہور ہوگا. امام کے ظہور کے پلیٹ فارم کو کریٹ کرنے کے لیے مومنین ہمیشہ محنت کرتے ہیں اور تلاش کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں. کبھی بیٹھ کر نہیں رہتے، کبھی آرام نہیں کرتے، کبھی بھی ایک جگہ بیٹھے ہوئے نہیں ملتے. جتنے بھی شہداء ہیں اگر ہم ان کی زندگی کو اگر آبزرو کریں گے، پڑھیں گے، مطالعہ کریں گے تو اس کنکلوژن پہ پہنچیں گے کہ مومنین اور شہداء کبھی بیٹھا نہیں کرتے تھے. یعنی اگر شہید قاسم سلیمانی کی زندگی کو ہم دیکھتے ہیں تو یہ شہید جو اتنے بزرگ اور اتنے عظیم شہید تھے کہ جن کے لیے ہے کہ عراق اور سیریا سے داعش کو باہر نکالنے کا ایک بہت بڑا ہاتھ جس میں کسی کا ہے تو وہ ایک شہید قاسم سلیمانی ہے. یعنی خود یو ایس اور امریکہ کے بڑے بڑے جو پولیٹیشینز ہوا کرتے ہیں اور بہت بڑے بڑے اسپوکس پرسن ہوا کرتے ہیں، یہ خود کہتے ہیں کہ جس دن شہید قاسم سلیمانی کی شہادت ہوئی تھی اس دن انہی کا ایک بہت بڑا میسج آیا تھا کہ آج ہمیں بہت بڑی کامیابی ملی ہے. کس بات کی کامیابی؟ کہتے ہیں کہ آج شہید قاسم سلیمانی کی شہادت ہوئی ہے جس نے داعش کو باہر نکالنے میں بہت بڑا رول پلے کیا ہے. وہ داعش جس کو ہم نے عراق میں بھیجا تھا تاکہ وہ 30 ایئرز وہاں پر رہے، جس کو ہم نے سیریا میں بھیجا تھا تاکہ وہ 30 ایئرز سے 50 ایئرز تک سیریا میں رہے. دیکھیے یعنی جو مومن ہوتا ہے وہ کبھی تھکتا نہیں ہے، بیٹھتا نہیں ہے، ہمیشہ حرکت میں رہتا ہے. شہید قاسم سلیمانی کو دیکھیے، رات کے اندھیرے میں جب پوری ملت سو رہی ہوتی ہے اس وقت وہ سیریا میں ہوتے ہیں، اسی وقت وہ فلائٹ سے آتے ہیں عراق. اسی طرح سے وہ الگ الگ جگہوں پر، الگ الگ بارڈرز پر اور فرنٹس پر ہمیں دکھائی دیتے ہیں. کبھی جاتے ہیں سولجرز سے ملتے ہیں، کبھی جاتے ہیں یتیموں سے جا کر مل رہے ہیں، کبھی جا کر لوگوں سے ملتے ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ مومنین کی پہچان میں سے ہے کہ وہ کبھی بیٹھتا نہیں ہے، ہمیشہ محنت کرتا ہے، ہمیشہ حرکت میں ہے. اور ہمیں یہ کوالٹی اپنے اندر لانی ہے، اس کے لیے محنت کرنا پڑتا ہے، اسے اپنے نفس کو یعنی مشکلوں میں ڈالنا پڑتا ہے، اسے کبھی آرام سے بیٹھنے دینا نہیں چاہیے. اگر ہم اپنے نفس کو چھوڑ دے اور اسے جیسا پسند ہے ویسا اسے زندگی گزارنے دے تو امام علیہ السلام نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں کہ ہمارا نفس ایک گھوڑے کی طرح ہوتا ہے، جو وہ بھی گھوڑا اس طرح کا گھوڑا کہ جو کنٹرول سے باہر ہو جایا کرتا ہے. تقویٰ ہے جو اس گھوڑے کی لگام ہے. تو انسان کو چاہیے کہ اس لگام کو تھامے رکھے تاکہ گھوڑا کنٹرول سے باہر نہ ہو، تقویٰ اختیار کرے تاکہ یہ نفس، ہمارا نفس ہمیں آرام سے نہیں بیٹھنے، یعنی آرام طلبی ہمارے وجود میں نہ آ جائے. بس ہمیں یاد رکھنا ہے کہ ہمیں کبھی بھی آرام سے نہیں بیٹھنا ہے. ایاکا والتسویف، رسول خدا فرما رہے ہیں کہ بچو اس بیماری سے، لیزینس سے بچے، آلسی پنے سے بچے. آرام سے بیٹھ جانا یہ مومنوں کے نشانیوں میں سے نہیں ہے. اس کے بعد میں دوسرا مرحلہ جب تصویف کا ہوتا ہے، یعنی پہلا مرحلہ دنیاوی لحاظ سے ہے کہ انسان لیزینس کو اپنی زندگی میں لے کر آتا ہے، دنیاوی کام کو آج کا کل پر اور کل کا پرسوں پر ٹالتے جاتا ہے. اسی طرح سے اب دوسرا مرحلہ تصویف کا دینی اینگل سے ہے کہ جس میں دیکھیں اس طرح سے اس کی توضیح دی جاتی ہے کہ سب سے پہلا اس میں 3 قسمیں ہیں، 3 پارٹس ہیں. پہلا پارٹس وہاں جہاں پر ایسے واجبات جس کا وقت وسیع ہوا کرتا ہے، جیسے نماز کا وقت وسیع ہوا کرتا ہے. نماز ظہر کا وقت دوپہر زوال سے، یعنی جب سن نیچے کی طرف آنا شروع ہو، زوال ہوتا ہے یعنی ظہر کی اذان ہوتی ہے، تب سے سن سیٹ تک ہوا کرتا ہے، تقریباً 4-5 آورز کا ٹائم ہوا کرتا ہے. تو یہ سب سے
پہلی قسم فرسٹ پارٹ یہ ہے کہ ایسے واجبات جس کا وقت وسیع ہوا کرتا ہے، اس میں انسان تسویف اور لیزینس اور آلسی کو یعنی کام میں لاتا ہے، کہتا ہے کہ ابھی تو 4 گھنٹے بچے ہوئے ہیں، میں ابھی نماز نہیں پڑھتا ہوں، تھوڑی دیر بعد پڑھوں گا، 1 گھنٹے کے بعد، 2 گھنٹے کے بعد. اس طرح سے اس کی عادت ہو جایا کرتی ہے کہ وہ ہمیشہ آخری وقت پر نماز پڑھے. جس طرح سے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام، ایک صلوات بھیج دے محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. اپنے سارے گھر والوں کو بلاتے ہیں جب آخری وقت ہے امام صادق علیہ السلام کا، سارے گھر والوں کو بلاتے ہیں اور سب جب جمع ہو جاتے ہیں تو پوچھتے ہیں کہ کیا سب جمع ہو گئے. دیکھیں یعنی کتنا امپورٹنٹ میسج ہے کہ بار بار پوچھ رہے ہیں کہ کیا سب جمع ہو گئے. جب سب جمع ہو گئے اور یقین ہو گیا کہ ہاں سب جمع ہو گئے تو چھٹے امام فرماتے ہیں کہ یاد رکھ لو اور جان لو کہ ہماری شفاعت، اہل بیت اطہار کی شفاعت ان تک نہیں پہنچے گی جو نماز کو ہلکا سمجھتے ہیں. جو یہ نہیں کہا کہ نماز نہیں پڑھتے ہیں، کہا کہ نماز کو ہلکا سمجھتے ہیں. وَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ. یعنی قرآن بھی کہہ رہا ہے کہ وائے ہو ایسے نماز پڑھنے والوں پر جو نماز کو بہت ہلکا سمجھتے ہیں، اسے اس کے پہلے وقت پر انجام نہیں دیتے بلکہ اسے ایک دم آخری وقت پر انجام دیتے ہیں، یا پہلے اپنے کاموں کو امپورٹنس دیتے ہیں. پہلے میں کھیل لوں، پہلے میں اپنا کام انجام دے دوں، پہلے ایک کام جو میں نے اپنے ہاتھ میں لیا ہے اسے کر لوں، اس کے بعد میں نماز پڑھوں گا. جبکہ اگر ہم واقعاً معرفت رکھتے ہیں خداوند متعال کی اور اس کے عاشق ہوتے تو جب معشوق صدا دیتا ہے تو عاشق اپنے سارے کام چھوڑ دیتا ہے اور اپنے معشوق کی طرف دوڑا چلا جاتا ہے. بس اگر ہم یہ دیکھیں کہ ہم نماز پڑھنے میں دیری کر رہے ہیں تو یہ جان لے کہ ہمارے معرفت میں کمی ہے، یہ جان لے کہ ہم واقعی عاشق نہیں بنے ہیں، یہ جان لے کہ ہمارا معشوق کوئی اور چیز ہے، خداوند متعال ہمارا معشوق نہیں ہے. اسی لیے ہم اللہ کی صدا پر، اللہ کی آواز پر لبیک نہیں کہہ رہے ہیں. خداوند متعال الگ الگ طرح سے ہمیں صدا دے رہا ہے. کبھی کہہ رہا ہے حیا علی الصلاح، آؤ آؤ بھاگ کر آؤ نماز کی طرف. کبھی کہہ رہا ہے حیا علی الفلاح، آ جاؤ بھاگ کر آؤ کامیابی کی طرف. کامیاب اگر ہونا ہے تو بھاگ کر آؤ نماز پڑھو. لیکن ہم حیا علی خیر العمل کہ بھاگو اور دوڑ پڑو کہاں؟ بہترین عمل کی طرف. دوسرے جتنے بھی عمل اور دوسرے جتنے بھی کام ہم انجام دے رہے ہیں وہ بہترین نہیں ہے. سب سے بہترین عمل خداوند متعال کہہ رہا ہے وہ کون سا ہے؟ وہ نماز ہے. اسی طرح سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ملتا ہے کہ جب بھی وہ پریشان ہو جایا کرتے تھے تو ویٹ کیا کرتے تھے کہ کب اذان ہوگی. جب مضطرب ہوا کرتے تھے اور پریشان ہو جایا کرتے تھے تو ویٹ کیا کرتے تھے کہ اذان کب ہوگی. جب اذان کا وقت ہوتا تھا تو فوراً بلال سے کہا کرتے تھے کہ بلال جاؤ اور ہمارے دل کو راحت پہنچاؤ، ہمارے آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاؤ اذان دے کر. کہ اذان اور نماز وہ ہدیہ ہے، وہ نور ہے خداوند متعال کی طرف سے اپنے مومنین کے لیے کہ مومن یہی نماز پڑھتا ہے، یہی اعمال کو انجام دیتا ہے جو بہترین عمل ہے. حیا علی خیر العمل کہ بہترین عمل کو انجام دیتا ہے اور اپنے خدا سے راز و نیاز کرتا ہے، اپنے خدا سے بات کرتا ہے. یعنی انسان کو چاہیے کہ الگ الگ بکس جو مارکیٹ میں اویلیبل ہے جیسے اسرار الصلاۃ امام خمینی کی، اسرار الصلاۃ آیت اللہ ملک جواد تبریزی کی، اسرار الصلاۃ خود آیت اللہ جوادی آملی کی، ان کو پڑھیں ہم تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ نماز اصل میں کیا ہے اور انسان اسے کیسے انجام دے تاکہ اس سے بہترین فائدے کو حاصل کر سکے. دیکھیے ہم جو نماز پڑھتے ہیں نارملی ہماری نماز تو ہوتی ہے، یعنی اس کا بدن اور اس کا ظاہر نماز ہے، لیکن کیا واقعاً ہم جو نماز پڑھتے ہیں وہ روح کے ساتھ ہے؟ یعنی کیا اس کے اندر یہ کیپیبلٹی بھی ہے کہ انسان کو اللہ سے نزدیک کرے؟ یعنی جس طرح سے روایتوں میں ملتا ہے کہ الصلاۃ معراج المؤمن، نماز مومن کی معراج ہوا کرتی ہے.
کیا واقعاً ہم جو نماز پڑھتے ہیں وہ ہماری معراج ہوا کرتی ہے؟ کیا ہم واقعاً اتنے نزدیک ہو جاتے ہیں خداوند متعال سے کہ خداوند متعال فرما رہا ہے کہ او ادنا دنوا واقترابا، یعنی ایک کمان یا اس سے بھی کم کا فاصلہ بندے اور خداوند متعال کے بیچ رہ جاتا ہے؟ کیا واقعاً ہم جب نماز پڑھتے ہیں تو اس یعنی یہ سچویشن کو فیل کرتے ہیں، یہ احساس ہمارے وجود میں آتا ہے کہ میں خدا سے اتنا نزدیک ہوں کہ ایک کمان یا اس سے بھی کم کا فاصلہ میرے اور خداوند متعال کے درمیان بچا ہوا ہے، لیکن ہم کیونکہ اس کی روح سے غافل ہے، کیونکہ ہم نماز سے غافل ہے، ہم تو نماز اس لیے پڑھتے ہیں کہ ہم سے واجب ایک ادا ہو جائے، کسی طرح سے ہمارے ریسپانسبلٹی ہم سے ادا ہو جائے، اس لیے ہم نماز پڑھتے ہیں۔ اس لیے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم لوگ جاتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، کسی مسجد میں پہلی بار گئے نماز پڑھنے کے لیے، وہاں پر جو پیش امام ہے وہ بہت دھیرے نماز پڑھا رہے ہیں، تو دل ہی دل میں سوچتے ہیں کہ آج کہاں پھنس گئے، کس مسجد میں آ گئے آج کہ یہ جو پیش امام ہے وہ بہت لمبی نماز پڑھا رہا ہے، مجھے تو یہ بھی کام ہے، مجھے تو فلان کام بھی کرنا ہے۔ لیکن وہ جو واقعاً خدا کے عاشق ہوا کرتے ہیں وہ یہی جو لمبی نماز ہو جاتی ہے تھوڑی دیر کی، کتنا لمبی ہو جاتی ہے، 2 منٹ یا 3 منٹ، اسی 2-3 منٹ کو، لیکن وہ جو واقعاً خدا کی معرفت رکھتے ہیں اس سے بہت لذت حاصل کرتے ہیں، یہی جو طولانی نماز ہے اس سے۔ لیکن ہم خود اپنے نفس کو چیک کریں، ہم اپنے آپ کو چیک کریں کہ ہمارے لیے نماز کتنی لذت بخش ہے، کتنی مٹھاس ہے ہمارے لیے اس نماز میں، یا ہم نماز سے کراہت اور دوری اختیار کرتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ فوراً نماز ختم ہو جائے، ہم چاہتے ہیں کہ جتنا جلدی ہو سکے ہم ہمارے دوسرے کاموں تک پہنچے۔ کیوں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کاموں کو انجام دیتے ہیں؟ دراصل وہ خداوند متعال ہے جو کاموں کو انجام دے رہا ہے، وہ خداوند متعال ہے جس کے کہنے پر اور جس کے ارادے پر یہ دنیا چل رہی ہے۔ ہم اپنے اختیار سے اس دنیا میں الگ الگ سٹیپس اٹھایا کرتے ہیں، الگ الگ ڈیسیجنس لیا کرتے ہیں۔ دیکھیے یعنی ایک پلان سیٹ ہے، ہمیں الگ الگ اپس اینڈ ڈاؤنس سے گزارا جاتا ہے، اب لیکن ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم خوشی میں بھی اللہ سے راضی رہے، اور اگر غمگین رہے اور مشکلوں میں رہے تب بھی خداوند متعال سے راضی رہے۔ تو دیکھیے یہ پہلا پارٹ ہے کہ جہاں پر واجبات وسیع وقت کے ساتھ ہوا کرتے ہیں، یعنی 4-5 گھنٹے کا وقت ہمارے پاس میں ہوتا ہے۔ دوسرا پارٹ ہمارے پاس یہ ہے کہ ایسے واجبات جس کا انجام دینا فوری ہے، یعنی فوراً ہمیں اس واجب کو انجام دینا ہے، جس کا ایگزامپل اگر ہم دیکھیں تو توبہ کرنا، یعنی انسان سے ایک گناہ انجام ہو جائے اس کی توبہ کرنا واجب فوری ہے۔ اگر ایک لمحہ گزر جائے تو یہ واجب ہم سے ساکت نہیں ہو جاتا، بلکہ دوسرے لمحے میں ہمیں گناہ کی معافی اور توبہ طلب کرنی ہے۔ اگر وہ لمحہ بھی ہم سے چلا جائے تو تیسرے لمحے میں ہمیں اللہ سے معافی طلب کرنا ہے۔ یہ ایسا واجب ہے جسے ہم جتنا دیر کریں اتنا ہی زیادہ یہ ہمارے لیے سنگین ہوتا جاتا ہے۔ اسی طرح سے جس طرح سے جناب یوسف کے بھائیوں نے جب جناب یوسف کو کنویں میں ڈال دیا تو یہی کہہ رہے تھے کہ ہم جائیں گے اور اس کی معافی اور توبہ کر لیں گے، لیکن ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ کتنے سال گزر گئے لیکن جناب یوسف کے بھائیوں نے اپنے گناہ کی توبہ نہیں کی، اسی کو ٹالتے گئے، دیکھ رہے تھے کہ ہمارے بابا اس قدر رو رہے ہیں، اتنا روئے جناب یعقوب علیہ السلام کہ ان کی آنکھیں سفید ہو گئی، لیکن ان کے بھائیوں نے توبہ نہیں کی۔ پھر یعنی وہ حضرت یوسف علیہ السلام تھے جنہوں نے اتنی قربانیاں دی، اور ان قربانیوں کی وجہ سے اس کے برکات اتنے زیادہ تھے جس کی وجہ سے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جناب یوسف کے بھائی آتے ہیں اور پھر معافی طلب کرتے ہیں۔ تو دیکھیے یعنی یہ دوسرا لیول اور دوسرا پارٹ ہے کہ جس میں انسان لیزینس کو عمل میں لاتا ہے اور ان واجبات کو انجام نہیں دیتا۔ تیسرا واجبات جو انسان
جس میں یعنی اگر لیزینس کا یوز کرے اور آرام اور راحت طلبی کو یوز کرے، آلسی پنے کو یوز کرے، تو وہ اس کے ہاتھ سے چلے جاتی ہے۔ وہ ایسے واجبات ہیں جو بہت تنگ ہوا کرتے ہیں، جو فکس ہوا کرتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ وہ جیسے روزے، ماہ مبارک رمضان کے روزے ہیں جو فکس ہوا کرتے ہیں، اسی میں وہی ٹائم پر ہم کو انجام دینا ہے۔ اگر اس میں ہم نے آلسی پنے سے کام لیا تو اب یہ جو واجبات ہے وہ ہم سے قضا ہو جائے گے، کہ جس کے لیے پھر بعد میں ہمیں اس کی قضا کرنی پڑے گی۔ اگر عمدن ہم نے جان بوجھ کر اسے قضا کیے ہوگے تو اس کا کفارہ بھی ہمیں دینا پڑے گا۔ تو انسان بہت دھیان سے اپنی زندگی کو گزارے۔ اسی لیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ایاک والتسویف بعملک، کہ اے ابو ذر وہ بیماری سے بچو، تسویف سے بچو۔ وہ ایسی بیماری ہے جو تمہیں نیک عمل کرنے کو یہ کہے گی کہ ہمارے پاس تو کل بھی ہے، ہمارے پاس تو 2 دن بعد بھی ہے۔ انسان بوڑھا ہو جاتا ہے، 80 ایئرز کا ہو جاتا ہے، 90 ایئرز کا ہو جاتا ہے، لیکن چونکہ دیکھیے انسان فطرتاً یعنی بائی نیچر اس طرح سے خلق ہوا ہے، جاودانے یعنی ہمیشہ رہنے کے لیے خلق ہوا ہے۔ وہ تو اس دنیا سے اس دنیا میں صرف جاتا ہے، اس دنیا میں آیا ہے۔ کیوں آیا ہے؟ کیونکہ اس کا امتحان لیا جانا ہے اس دنیا میں، لیکن وہ ہمیشہ رہنے کے لیے آیا ہے۔ لمبی آرزوئیں لے کر آتا ہے اس دنیا میں، اور اسی لمبی آرزوؤں کی وجہ سے وہ کہتا ہے کہ یعنی وہ اسے کبھی ہمیشہ یہ فیل ہوتا ہے کہ وہ تو ہمیں بہت ابھی اور رہنے والا ہے، ابھی 10 سال اور جیے گا، ابھی تو اور 50 سال جیے گا، 100 ایئرز ہو گئی ہے ایج، لیکن پھر بھی اسے لگتا ہے کہ ابھی تو میں جسٹ ابھی آیا ہوں اس دنیا میں، ابھی تو مجھے رہنا ہے، ابھی مجھے کہاں اس دنیا سے جانا ہے۔ لیکن رسول خدا فرما رہے ہیں کہ ایاک والتسویف بعملک، کہ اے ابو ذر اس بیماری سے بچو اور اپنی آرزوؤں کو لمبا نہ بناؤ۔ لمبا نہ بناؤ کا مطلب دیکھیے، یعنی یہاں پر ایک اور بات کہنا چاہے گے، کیونکہ بات آ گئی ہے تو کہہ دے کہ اس کا کبھی یہ مطلب نہ نکالے کہ انسان اپنے لائف میں سیونگز نہ کرے، اپنے لائف میں بڑے گولز نہ بنائے، یہ اس کا مطلب بالکل بھی نہیں ہے، بلکہ اپنے نیک اعمال کو فوراً انجام دے اور اسے دوسرے ٹائم پر نہ ٹالے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نیک اعمال کو فوراً انجام دے، دوسرے ٹائم پہ اسے ملتوی نہ کرے، اسے ٹال نہ دے، بلکہ لمبی پلاننگ کرے۔ کیونکہ دیکھیے انسان سے دین اسلام نے کہا ہے کہ تمہیں امر بالمعروف کرنا ہے، نہی عن المنکر کرنا ہے، بڑی بڑی پوسٹ کو اپنے ہاتھ میں لینا ہے، سوسائٹی پاک اور کلین اور کلیئر رہے، سوسائٹی کے جو لیڈرز ہوا کرتے ہیں وہ بہترین لوگ ہو، وہ صالحین لوگ ہو۔ اگر سوسائٹی برے ہاتھوں میں ہے، اگر سوسائٹی چور گنڈے موالیوں کے ہاتھ میں ہے، تو یہ نیک لوگوں کی ریسپانسبلٹی ہے، یہ مومنین کی ریسپانسبلٹی ہے کہ دوسرے لوگوں کو پروو کرے کہ ہم بہتر طریقے سے سوسائٹی کو ہینڈل کر سکتے ہیں، ہم ہی وہ ہے جو ورثۃ الانبیاء ہے، جو نیک لوگ ہیں اور جو عالم ہیں، وہ یہ بات کو پروو کرے کہ ہم سوسائٹی کو بہتر طریقے سے چلا سکتے ہیں، ہم سوسائٹی کو اور دوسرے لوگوں کی نیڈز کو بہتر طریقے سے فلفل کر سکتے ہیں۔ جب انسان محنت کرے گا، کوشش کرے گا، تلاش کرے گا، تو اب خداوند متعال بھی اس کی مدد کرتا ہے، اور اب جب سوسائٹی نیک اور صالح لوگوں کے ہاتھ میں آتی ہے تب وہ پلیٹ فارم کریٹ ہوتا ہے جسے ظہور کا پلیٹ فارم کہا جاتا ہے۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ بہترین عبادت غیبت کے زمانے میں انتظار کرنا ہے۔ امام زمانہ کا انتظار کرنے کا مطلب ہی یہ ہے کہ مومن کبھی ایک جگہ پر نہیں بیٹھے، ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے نہیں بیٹھے، بلکہ مومنین کی ریسپانسبلٹی میں سے ہے کہ وہ ہمیشہ حرکت میں رہے، وہ ہمیشہ دوسروں کی مدد کرے، وہ سوسائٹی کو پروگریس کی طرف لے کر جائے، وہ سوسائٹی کو اپنے ہاتھوں میں لے اور سوسائٹی کو پھر وہ پلیٹ فارم کریٹ کرے جس سے امام کا ظہور جلد از جلد ہو سکے۔ اسی لیے یعنی روایتوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ
افضل الاعمال انتظار الفرج، یعنی بہترین اعمال، سب سے بہترین اعمال امام زمانہ کا انتظار کرنا ہے. امام زمانہ کا انتظار کرنے کا مطلب ہی یہ ہے کہ انسان ہمیشہ وہ جو برے لوگ ہیں انہیں ہٹائے اس بڑی پوسٹ سے، اور صالحین کو اور اچھے لوگوں کو اس پوسٹ پر لائے تاکہ لوگ اور سوسائٹی پروگریس کی طرف آگے بڑھے. یہی ہم دیکھتے ہیں کہ سن 61 ہجری میں، یعنی جب معاویہ اس دنیا سے جاتا ہے جہنم کی طرف، اور یزید جب اس یعنی پوسٹ پر آ کر بیٹھتا ہے اور ادعا کرتا ہے، دعویٰ کرتا ہے کہ میں رسول خدا کی جانشین میں سے ہوں، تو اب امام حسین علیہ السلام اٹھتے ہیں اور ایک صدا دیتے ہیں اور ایک شعار اور ایک نعرہ لگاتے ہیں. وہ کیا ہوتا ہے نعرہ؟ کہ مثلی لا یبایع مثلہ، کہ مجھ جیسا تجھ جیسے کی یا یزید جیسے کی بیعت کبھی نہیں کر سکتا. یہ ہم سب کے لیے ایک درس ہے کہ جو بھی مومنین اور صالحین ہیں وہ کبھی بھی وہ جو برے لیڈرز ہیں، وہ جو خراب لوگ ہیں، وہ جو کرپٹ لوگ ہیں، ان کے بیعت کبھی نہیں کر سکتے، ان کے ہاتھوں کے تلے اور ان کے آرڈرز کو کبھی فالو نہیں کر سکتے، ان کے ہاتھوں پر کبھی بیعت نہیں کر سکتے. دیکھیے عزیزان، جیسے جیسے ہم 40 سے نزدیک ہو رہے ہیں، سب کے دل 40 کے لیے کربلا کی طرف کھینچے چلے جا رہے ہیں. عراق ایک بہت عجیب زمین ہے. کتنے حادثے ہوئے ہیں. اگر ہم عراق کی ہسٹری کو پڑھیں گے تو کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ عراق میں کبھی رشیا آ جاتا ہے، کبھی انگلینڈ آ جاتا ہے، کبھی امریکہ آتا ہے. دیکھیے ہمیشہ عراق کی زمین میں تلاطم رہا. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ لیکن الحمدللہ کچھ جوان اٹھتے ہیں اور اپنا خون دیتے ہیں اور اس 40 کے راہ پیمائی کو اور یہ جو واک ہوتا ہے نجف سے کربلا، اسے آباد کرتے ہیں. ہم سب کے گردنوں پر حق ہے ان شہداؤں کا. جب اس راستے پر چلے ہم، تو جب ہم چلے تو ان کی نیت سے بھی ہم چلے، ان کی نیت بھی دل میں کرے کہ ہم ان کے طرف سے چل رہے ہیں جس نے اپنا خون دیا ہے اور اس راہ پیمائی کو اور اس واک کو زندہ کیا، ہمارے لیے فراہم کیا. آج ہم جو اتنی بڑی سعادت اور خوش قسمتی تک پہنچے ہیں اور اللہ نے ہمیں اگر بلایا ہے وہاں تک یعنی وہ واک کرنے کا نصیب، یعنی واک کرنا ہمیں نصیب ہوا ہے، تو ان شہداؤں کی وجہ سے ہمیں وہ نصیب ہوا ہے. ان شہداؤں کو کبھی ہم فراموش نہ کریں. یہ آج جو دنیا میں پرچم اسلام پھیلا ہوا دکھ رہا ہے، جہاں الگ الگ خطوں میں، الگ الگ کنٹریز میں جو آزاداری ہو رہی ہے، وہ ان شہداؤں کے خون کی وجہ سے یہ سارے جگہوں پر مجلس برپا ہے. کبھی ہم ان شہداؤں کو فراموش نہ کریں، انہیں ہمیشہ یاد رکھیں. ان کے خون کے بدولت آج ہم اس طرح سے ان آزاداری کو برپا کر سک رہے ہیں، یہ واک کو ہم چل پا رہے ہیں. ہاں عزادارو، اگر ہم دیکھیں گے اور آبزرو کریں گے تو یہی پائیں گے کہ جتنے لوگ جو خود کربلا میں ہو یا نجف میں ہو یا اس کے درمیان ہو، کس طرح سے امام حسین علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں. اس دنیا کے جس بھی کونے میں ہیں وہاں سے اپنے آپ کو جتنا بھی پاسبل ہو سکا، اپنے آپ کو لوگوں نے نجف تک پہنچایا اور اس واک کو چلا، اس واک کو طے کیا ہے. جتنے لوگوں سے ممکن ہو سکا اتنے لوگوں نے موقب لگائے، جس سے ممکن ہو سکا اس نے کھانا کھلایا، جس سے ہو سکا ممکن اس نے پانی پلایا، کسی نے کھجور کھلایا، کسی نے فروٹس لا کے دیا. ایک مرتبہ جب ہم جا رہے تھے اس واک سے، ایک شخص آتا ہے اور لا کر اورنجز بانٹنے لگتا ہے اور 4-5 ٹرک بھر کر اورنجز لے کر آتا ہے. اس سے جب پوچھا گیا کہ اتنے زیادہ اورنجز آپ اکیلے بانٹ رہے ہو، کہتا ہے کہ یہ امام حسین علیہ السلام کا
صدقہ ہے اور ان کے طفیل میں مجھے یہ ملا ہے. میں پورا باغ اپنا امام حسین علیہ السلام کے لیے قربان کرنے کو آمادہ ہوں. یہ محبت کیسے لوگوں کے دلوں میں آ گئی. دیکھیے یعنی اگر ہم لوگ ہسٹری پڑھتے ہیں تو ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ جب امام حسین علیہ السلام کی ولادت ہوتی ہے اور امام حسین علیہ السلام کو لا کر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آغوش میں دیا جاتا ہے, جب امام حسین علیہ السلام کے چہرے پر رسول خدا کی نظر پڑتی ہے تو رسول خدا فرماتے ہیں اللہم اجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم, اے پروردگار لوگوں کے دلوں کو امام حسین علیہ السلام کے ساتھ قرار دے دے. اور آج ہم جو دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے لوگوں کے دل امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ہے. سارے لوگ پکار کر کہہ رہے ہیں کہ یا زہرا یا فاطمۃ الزہرا, ہم آپ کے حسین کو کبھی نہیں بھولیں گے. ابد واللہ یا زہرا ما ننسا حسینہ, ہم کبھی تا قیامت مر جائیں گے, ہمارے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائے لیکن ہم امام حسین علیہ السلام کو نہیں بھولیں گے, ہم امام حسین علیہ السلام کو فراموش نہیں کریں گے. وہ جس نے ہمیں انسانیت سکھائی, وہ جس نے ہمیں دین اسلام سکھایا, وہ جس نے ہمیں زندگی جینے کا طریقہ سکھایا ہے, ہم اسے کیسے بھول سکتے ہیں, ہم اسے کیسے فراموش کر سکتے ہیں. امام حسین علیہ السلام کا صدقہ ہے اور امام حسین علیہ السلام کے ذریعے سے یہ دین ہم تک پہنچا ہے, ہم امام حسین علیہ السلام کو کیسے فراموش کر دیں گے. ایک مرتبہ جب امام حسین علیہ السلام کی ولادت ہوتی ہے تو جناب جبرائیل آتے ہیں اور رسول خدا سے فرماتے ہیں کہ تمہارا یہ بیٹا میدان کربلا میں 3 دن کا بھوکا اور پیاسا شہید کر دیا جائے گا. رسول خدا رونے لگتے ہیں. بیوی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا رسول خدا سے پوچھتے ہیں کہ یار اے بابا یا رسول خدا یہ تو خوشی کا ماحول ہے, آپ کیوں رونے لگے. تو رسول خدا جب بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے کہتے ہیں کہ بیٹی جناب جبرائیل نے آ کر یہ خبر دی ہے, تو بی بی فاطمہ بھی جب رونے لگتے ہیں تو بی بی فاطمہ پوچھتے ہیں بابا سے کہ اے بابا جب امام حسین علیہ السلام کی شہادت ہوگی تب کیا آپ رہیں گے, تب کیا اس کے بابا امام علی علیہ السلام رہیں گے, تب کیا میں رہوں گی, تب کیا ان کا بھائی امام حسن رہیں گے. تو رسول خدا جواب دیتے ہیں کہ بیٹی نہ میں رہوں گا, نہ تم رہو گے, نہ علی رہیں گے, نہ امام حسن رہیں گے. تو بی بی فاطمہ رونے لگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تب کون رہے گا جو میرے بیٹے پر عزاداری کرے گا, کون رہے گا جو میرے حسین کا ساتھ دے گا, میرا حسین تو تا قیامت زندہ رہنے والا ہے. تو رسول خدا فرماتے ہیں ڈرو مت میری میری بیٹی, وہ خدا ایک قوم کو پیدا کرے گا یا وہ لوگ آپس مومنین جو ہوں گے وہ آپس میں بیٹھیں گے اور امام حسین علیہ السلام کا ذکر کریں گے. ہاں اے عزیزو, کچھ یعنی مومنہ عورتیں بیٹھے گی اور امام حسین علیہ السلام پر گریہ کرے گی, ان کے اصحاب پر گریہ کرے گی, ان کے بچوں پر گریہ کرے گی, اس طرح سے گریہ کرے گی جیسے ان کا جوان اس نے کھو دیا ہو, اس طرح سے رو رو کر اور گڑ گڑا کر اور اتنے غم کے ساتھ تیرے بیٹے پر روئے گی. تو بی بی فاطمہ بھی کہتی ہے کہ بابا جب تک امام حسین علیہ السلام کے عزادار جنت میں نہیں چلے جائیں گے میں بھی جنت میں نہیں جاؤں گی. بس عزیزو بہت قیمتی ہے یہ عزاداری, بہت قیمتی ہے یہ امام حسین علیہ السلام پر رونا. ہاں عزیزو اسے کم نہ سمجھے, اسے کبھی کم نہ سمجھے عزیزو, یہ بہت قیمتی ہے. ہاں عزیزو یہی وہ 40 ہے کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ جناب جابر ابن عبداللہ انصاری کربلا پہنچتے ہیں, اہل بیت اطہار کربلا پہنچتے ہیں. ہاں عزیزو امام حسین علیہ السلام کی شہادت سے پہلے 40 منایا نہیں جاتا تھا, لیکن عزیزو اہل بیت اطہار آتے ہیں کربلا اور اس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ہر سال کربلا آتے ہیں اور 40 کو مناتے ہیں. یہ 40 کو منانا معاویہ اور بنی امیہ کے خلاف جنگ کا اعلان ہے. آج کے زمانے میں بھی 40 کا منانا ظالمین کے خلاف
ایک جنگ کا اعلان ہے، ظالمین کو یہ بتا دینا کہ سارے مومنین ایک ہے، سب کے دل ایک ہے، ہم تمام عزادار ایک ہے اور ظالم کے اگینسٹ ہے، ظالم کے خلاف سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح کھڑے ہوئے ہیں۔ یہی ایک بہت بڑا درس تھا جو اربعین نے ہم تک پہنچایا کہ کبھی ظالم کے سامنے تسلیم نہ ہونا اور ظالم کو یہ بتا دینا کہ سارے مومنین ایک ہے اور ظالم کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں۔ ہاں عزیزو، جب جابر بن عبداللہ انصاری آتے ہیں کربلا، کس طرح سے آتے ہیں؟ سب سے پہلے غسل کیا، نئے کپڑوں کو پہنا، عطر لگایا، اب دھیرے دھیرے امام حسین علیہ السلام کی قبر کی طرف آگے بڑھنے لگے۔ اپنے شاگرد عطیہ سے کہتے ہیں، عطیہ میرے ہاتھ کو امام حسین علیہ السلام کی قبر پر رکھ دو۔ عطیہ نے جناب جابر بن عبداللہ انصاری کا ہاتھ پکڑا، لا کر امام حسین علیہ السلام کی قبر تک پہنچایا۔ جیسے ہی جابر امام حسین علیہ السلام کی قبر پر پہنچے، آواز دی، حبیبی یا حسین، حبیبی یا حسین، حبیبی یا حسین، میرے مولا، میرے دوست، میرے آقا، میں جابر ہوں، میں آپ کا بوڑھا غلام ہوں، کیوں جابر کو جواب نہیں دیتے ہو؟ بہت غمزدہ آواز میں کہا، حبیب لا یجیب حبیبہ۔ اب جب حبیب اور دوست اپنے دوست کی آواز کا جواب نہیں دے رہا ہے، تھوڑی دیر کے بعد خود ہی جواب دیا اور کہا کہ ہاں، کیسے جواب دے جس کی گردن کی رگوں کو کاٹ دیا ہو، جس کے بدن اور سر میں جدائی آ گئی ہو۔ ہاں عزیزو، جابر جیسے ہی یہ کہا، جابر نے خود کو بے ہوش، یعنی خود کو قبر امام حسین علیہ السلام پر گرا دیا اور بے ہوش ہو گئے۔ جابر، تم بے ہوش ہو گئے، تم نے امام حسین علیہ السلام کو عاشور کے دن نہیں دیکھا، تم نے نہیں دیکھا کس طرح سے یزیدی فوج امام حسین علیہ السلام پر حملہ کر رہی تھی، تم نے نہیں دیکھا کس طرح سے امام حسین علیہ السلام کا سر جدا کیا گیا، تم نے نہیں دیکھا کس طرح سے شہادت کے بعد امام حسین علیہ السلام کا سر نیزے پر بلند کیا گیا۔ لیکن ہاں عزیزو، بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے دیکھا کس طرح سے یزیدی فوج امام حسین علیہ السلام کو اپنے تیر اور نیزے کا ہدف بنا رہے تھے، کس طرح سے تیر اور نیزے سے امام حسین علیہ السلام کو مارا جا رہا تھا۔ ایک مرتبہ وہ لمحہ بھی آتا ہے جب جناب زینب تلے زینب یہاں پر آتی ہے، کیا دیکھتی ہے؟ وَالشِّمْرُ جَالِسٌ عَلَى صَدْرِهِ، کہ شمر امام حسین علیہ السلام کے سینے پر سوار ہے اور امام حسین علیہ السلام کے ساتھ بے حرمتی کر رہا ہے۔ ہاں عزیزو، بی بی زینب نے دیکھا کس طرح سے شمر نے امام حسین علیہ السلام کا سر جدا کیا۔ ہاں عزیزو، آج ہی کا وہ دن تھا کہ بی بی زینب سلام اللہ علیہا اس لٹے ہوئے قافلے کے ساتھ کربلا پہنچتے ہیں۔ اور ہاں عزیزو، کہ جب کربلا پہنچے، عجب نہیں بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے کہا ہوگا، بھیا اگر تم اٹھتے اور مجھے دیکھتے تو نہیں پہچانتے۔ ایک دن وہ بھی تھا کہ 11 محرم تھی، میں آپ کے جنازے پر آئی تھی، آپ کو دیکھا اور میں نے نہیں پہچانا، اسی لیے میں نے سوال کیا تھا، انت اخی، کیا تم ہی میرے بھائی ہو؟ انت والدی، کیا تم ہی میرے بابا امیر المومنین کے بیٹے ہو؟ وانت امی، کیا تم ہی میری ماں بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے بیٹے ہو؟ لیکن عزیزو، آج اگر امام حسین علیہ السلام اٹھتے تو بی بی زینب کو نہیں پہچانتے۔ کس قدر بی بی زینب پر مصیبتیں پڑی ہے، کس طرح بی بی زینب نے تعزیات کھائے ہیں، کس طرح بی بی زینب دربار کوفہ میں گئی، کس طرح بی بی زینب بازار شام
سے گزری، کس طرح بی بی زینب نے شام کا دربار دیکھا، شمر اور یزید کے تانوں کو سہا، لیکن ہاں عزیزو کتنی شیر دل تھی یہی بی بی زینب کہ پورے میدانوں کو فتح کیا، سارے دشمنوں کو سرنگون کیا، یہ بنی امیہ کی حکومت کو چاک چاک اور پارا پارا کر دیا۔ ہاں عزیزو یہی بی بی زینب ہے کہ جب آج امام حسین علیہ السلام کی قبر پر پہنچی ہے تو کمر خمیدہ ہے، ایک بوڑھی خاتون کی طرح سے آتی ہے، اپنے آپ کو امام حسین کی قبر پر گرا دیا، آواز دی بھیا تمہاری امانت کو میں زندان شام میں کھو کر آئی ہوں۔ ألا لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون اللهم إنا نسألك وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأجل الأكرم سب مل کر کہے 10 مرتبہ یا اللہ 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 یا اللہ۔ اے پاک پروردگار واسطہ اہل بیت اطہار کا جو کچھ بھی ہم نے سنا اور پڑھا اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے پاک پروردگار ہمیں ان مومنین میں سے عطا کر جو واقعی منتظر ہے۔ اے پاک پروردگار واسطہ اہل بیت اطہار کا ہمیں ان لوگوں میں سے قرار دے جو مومنین ہیں اور جس کے لیے آیت کہہ رہی ہے کہ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، تم بہت بلند مقام پر قرار پاتے ہو، ہمیں بھی اس گروہ میں سے قرار دے۔ اے پاک پروردگار واسطہ اہل بیت اطہار کا ہمیں اس آلسی والی بیماری سے بچا۔ اے پاک پروردگار واسطہ اہل بیت اطہار کا ہمیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نصیحتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے پاک پروردگار واسطہ اہل بیت اطہار کا جہاں جہاں بھی مومن و مومنات ہیں ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ اے پاک پروردگار واسطہ اہل بیت اطہار کا امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کا ظہور جلد از جلد فرما، ان کے ناصروں میں بلکہ ان کے سرداروں میں سے ہم سب کو شمار فرما۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر کل مومنین والمومنات کو بخش دے۔